بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفينا وطبيب قلوبنا محمد وآله وأزواجه وذريته أجمعين. اللهم ربنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أرنا حقائق الأشياء كما هي. ربنا زدنا علما وعملا وإخلاصا يا رب العالمين. اللهم انصر أولياءك في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم إنك على كل شيء قدير. اللهم فرج عنا وعن إخواننا في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم نفس كربنا وكربهم وثبت أقدامنا وأقدامهم والطف بنا وبهم يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم ادخل السرور على قلوب المسلمين. اللهم تقبل شهدانا واغفر موتانا وارحم موتانا. اللهم اشف جرحانا ومرضانا وفك أسرانا وأصلح كل فاسد من أمور المسلمين يا رب العالمين. وصل وسلم على سيدنا وحبيبنا ونور قلوبنا محمد وآله وأزواجه وذريته وأصحابه وأنصاره وأعوانه إلى يوم الدين أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين آمين آمين یا رب العالمین. اچھا جی، قوم پرستی کیا ہے؟ اس پہ تھوڑا غور و فکر کرتے ہیں، یہ پڑھتے ہیں اور اس میں جو ذہن میں کچھ باتیں آئیں تو وہ عرض کریں گے انشاءاللہ۔ مدارس اور کالج یونیورسٹی کے طلباء کے لیے ضروری ہے کہ وہ عصری تحریکات اور اس کے رجحانات سے واقف ہوں۔ اس سلسلے میں ہم ہر ماہ عصری تحریکات کا ایک تعارف پیش کریں گے تاکہ وہ انہیں پرکھنے کا شعور حاصل کریں۔ میرا خیال ہے یہ لیکچر ہوئے تھے کہیں تو ان کی بنیاد پہ ہے یہ بنیادی طور پہ وہی چیز ہے جو انگریزی کتاب جو پڑھ رہے ہیں اس میں جو ہے، تو یہ ڈاکٹر صاحب نے میرا خیال ہے پتہ نہیں انگریزی اردو کتاب پہلے لکھی پھر انگریزی لکھی ہے، انگریزی ذرا تفصیلی ہے لیکن یہ کہ بنیادی موضوعات اور بنیادی مواد دونوں میں ایک ہی ہے۔ اس سلسلے میں ہم قوم پرستی کے حوالے سے آگاہ کرنا ضرور ہے۔ اس کی وجہ یہ کہ آج کے دور میں قوم پرستی ایک ناسور کی طرح مسلم معاشرے میں پھیل چکی ہے، کیونکہ دیکھنا قوم پرستی جو ہے ایک قوم پرستی جو ہے یہ اردو میں یا فارسی میں اس کی یعنی اصطلاح بالکل واضح ہے، کیونکہ انگریزی میں نیشنلزم تو اس میں وہ یہ قوم کی پرستش کا نظریہ ہے، پرستش قوم، یہ عبادت قوم، اور عبادت قوم جو ہے قوم کی پرستش، یہ سیلف ورشپ جس کو کہتے ہیں، اسی کا ایک اظہار ہے، یعنی سیلف ورشپ کو اردو میں کہیں گے نفس پرستی، یعنی خدا کے بجائے اپنے نفس کو کی پرستش۔ قرآن پاک میں فرمایا افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، کیا تم نے ایسے شخص کو نہیں دیکھا جس نے اپنی خواہشات نفسانی کو یعنی اپنے نفس کو اپنا خدا بنا لیا، اپنا الہ بنا لیا۔ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا إِلَى آخر۔ تو نفس پرستی جو ہے یہی جدیدیت کی بنیاد ہے، جدیدیت اور سرمایہ داری کی بنیاد ہے، کیونکہ نفس پرستی کے ذریعے ہی سرمایہ داری جو ہے فرد، معاشرے اور ریاست کے اندر گھستی ہے اور ان پر قابض ہو جاتی ہے۔
تو جدیدیت جو ہے وہ نفس پرستی کی تحریک ہے. نفس پرستی جو ہے 3 شکلیں اختیار کر سکتی ہے. یعنی نفس فرد کی فرد اپنے آپ کی پرستش کرتا ہے. تو یہ ہے لبرلزم کی بنیاد ہے. دوسرا یہ کہ فرد جو ہے انسانیت کے بطور نو کے پرستش کرتا ہے. تو یہ سوشلزم اور کمیونزم کی بنیاد ہے. اور دوسری اس قسم کی جو تحریک ہے. اور فرد جو ہے بطور اپنے گروہ کی پرستش کرتا ہے. تو قوم پرستی اس کی ایک اہم ترین شکل ہے. ان تینوں میں ہے اور یہ نفس پرستی صرف یہ ہے کہ نفس جو ہے یہاں فرد ہے اور یہاں جو نو ہے اور یہاں جو ہے آپ کا اپنا گروہ یا قوم. سمجھے؟ اور اس کا عمومی نام جو ہے ہیومنزم ہے، انسان پرستی. یہ ساری یعنی لبرلزم، سوشلزم، قوم پرستی، یہ تینوں جو ہیں انسان پرستی کی اشکال ہیں. اور جیسا کہ ہم نے کہا انسان پر یہ سب جو ہے نفس پرستی کا اظہار ہے مختلف طریقے سے. اور نفس پرستی جو ہے وہ سرمایہ داری کی بنیاد ہے. اس لیے جب بھی آپ اس لیے جو اصل تہذیب بنی یا جاہلیت بنی وہ مغرب تہذیب، وہ سرمایہ داران تہذیب. تو جب آپ اپنی پرستش کرتے ہیں تو جو چیز آپ پہ غالب آتی ہے وہ خواہشات ہے. اور خواہشات کی حکمرانی کا نام ہی سرمایہ داری. اس لیے قوم پرستی بھی ایک خالص سرمایہ دارانہ تحریک، اور یہ سرمایہ داری سے پہلے اس کا کوئی وجود نہیں تھا. سرمایہ داری کے بعد بھی اس کا کوئی وجود نہیں ہوگا، یعنی موجودہ معنی. اور ہمارے ہاں جو سرمایہ داری آئی وہ استعمار کے ذریعے آئی، اور قوم پرستی بھی استعمار کے ذریعے آئی. قوم پرستی کی مختلف شکلیں ہیں. اور جب آپ مطلب اس کی ایک شکل جو ہے ہندو قوم پرستی ہے، جب ہندو مذہب کو جو ہے قوم کی پرستش کا اظہار بنایا جائے. اس مسلم قوم پرستی یہ ہے کہ اسلام کو قوم پرستی کے فروغ کا، تو اسلام بطور ایک اسلام کو آپ کیوں مانتے ہیں؟ اس لیے نہیں مانتے کہ وہ حق ہے اور دین ہے، بلکہ اس لیے مانتے ہیں اسلام کو جزوی طور پہ کہ وہ آپ کے قوم کی ثقافت کا حصہ ہے. اور آپ پھر اسلام کو ری ڈیفائن کرتے ہیں، اس کی ایک تعبیر نو کرتے ہیں قوم کے طور پہ، دین کے اور حق کے طور پہ نہیں، قوم کے طور پہ. اور اسلام کے مفادات کا بھی ری ڈیفینیشن کرتے ہیں، تعریف نو کرتے ہیں. اسلام کا مقصد یہ نہیں ہے کہ زیادہ زیادہ لوگ اللہ کے دین میں داخل ہوں، بلکہ اسلام کا مقصد یہ ہے کہ مسلم قوم کے مادی مفادات کا تحفظ کیا جائے. بہرحال اس پہ تفصیلی بات ہوگی. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ قوم پرستی جو ہے، پہلی بات تو یہ کہ ایک قوم پرستی انسان پرستی کا ایک جزو ہے. دوسرا یہ کہ ایک اظہار ہے. دوسرا یہ کہ سرمایہ داری اور استعمار سے اس کا یہ تعلق جو ہے یہ واضح کرنا ضروری ہے. اس لیے جب بھی آپ قوم پرستی کی تحریکیں جو ہیں استعمار سے کبھی لڑ نہیں سکتی. یعنی یہ اس قسم کی لڑائی تو کر سکتے ہیں، مطلب یہ کہ ہماری قوم کے مفادات کا تحفظ کرو وغیرہ، لیکن استعمار سے جنگ اور استعمار سے اوپر اٹھنے کا ان کے پاس کوئی وہ نہیں ہے، کیونکہ استعمار ہی کے ذریعے آئی اور استعمار جو ہے سرمایہ داری کا حصہ ہے.
تو اگر یہ قوم پرستی پہ سرمایہ داری ہے تو یہ سرمایہ داری سے اوپر کیسے اٹھ سکتی؟ اس لیے دیکھیں نا پاکستان ہندوستان دونوں نے لڑائی لڑی لیکن امریکہ کے سامنے دونوں جھک گئے، کیونکہ دونوں مطلب ہندو قوم پرستی بھی اور پاکستانی قوم پرستی بھی استعماری نظام کا حصہ ہیں، اور آپس میں تو لڑ سکتے ہیں کیونکہ وہ ایک اس کی الگ قوم ہے، اس کی الگ قوم ہے، لیکن سرمایہ داری سے نہیں لڑ سکتے کہ وہ دونوں کا باپ ہے یا ماں ہے، جو بھی سمجھا۔ اور قوم پرستی کا دوسری انسان پرستی کی تحریکوں سے تعلق ہے تو لبرلزم کے ساتھ بھی ملتی ہے، تو لبرل قوم پرستی، سوشلزم کے ساتھ بھی ملتی ہے تو سوشل قوم پرستی۔ لیکن جو اس میں اہم بات سمجھنے کی ہے کہ قوم پرستی جو ہے سب سے زیادہ مؤثر ذریعہ ہے جس کے ذریعے جو ہے مغربی تہذیب معاشروں میں گھستی ہے اور عام ہوتی ہے۔ اور یہ صرف ہمارے یہاں نہیں بلکہ یورپ اور مغرب میں بھی یہی ہوا، پہلے قوم پرستی کے ذریعے انہوں نے گھسیڑنے کی کوشش کی، اور مذہب کو استعمال ہوتا ہے ہمیشہ قوم پرستی کے فروغ کے لیے، جیسے پروٹیسٹنٹزم جو ہے وہ ایک قوم پرستانہ عیسائی تحریک، قوم پرستانہ، کیونکہ وہ کیتھولک عیسائیت کی عالمگیریت کے خلاف تھی۔ پروٹیسٹنٹ تحریک تو ایک لحاظ سے مذہبی تحریک تھی لیکن قوم پرستانہ تحریک بھی تھی، اور قوم پرستی کی احیاء کی بہت اور اس کے فروغ کی بہت بڑی بنیاد بنی یورپ۔ تو بڑی بڑی جو 19ویں صدی میں 19ویں صدی سے پہلے 18ویں 17ویں صدی میں جو یعنی جو قوم پرست ممالک شمالی یورپ، شمال مغربی یورپ میں، یہ جرمنی میں، یہ سارے پروٹیسٹنٹزم ذریعہ ہے۔ اور پھر اس سے پہلے جو ہے کیتھولک ممالک میں بھی جو قوم پرستی کے ذریعے ہی کیتھولسزم کی عالمگیریت کو کمزور کیا گیا، اور چرچ کو اس بات کو مجبور کیا گیا کہ وہ جو نئے کیتھولک ممالک تھے ان کو ایک قومی ریاست کے طور پہ قبول کر لیں، کیونکہ جو ہابسبرگ امپائر تھی وہ ہولی رومن امپائر تھی، یعنی وہ عیسائیت کی عالمگیریت کی بنیاد پہ قائم تھی، وہ کوئی قوم پرستانہ ریاست نہیں تھی، تو اس سے آہستہ آہستہ جو ہے قومیں دیگر نکلنے لگی اور مستقل قوم اختیار قوم کا قومی ریاستیں تعمیر کرنے لگی، اور کیتھولک چرچ جو ہے اس پہ مجبور ہو گیا کہ ان کو جواز فراہم کرے۔ تو قوم پرستی ایک بڑا مؤثر ہتھیار ہے، اور ہتھیار مؤثر اس لیے ہے کہ گو کہ یہ ایک نئی تحریک ہے لیکن یہ انسانی نفس کی کمزوریاں جو ہمیشہ سے موجود ہیں ان کو استعمال کرتی ہے، لبرلزم بھی، سوشلزم بھی، اور قوم پرستی بھی۔ لیکن قوم پرستی جس چیز کو استعمال کرتی ہے وہ ایک ہے نفرت، دوسروں سے نفرت، دوسری قوم سے نفرت، یعنی ہندو سے نفرت کے بغیر پاکستانی قوم پرستی کا کوئی وجود نہیں۔ مسلمانوں سے نفرت کے مسلمانوں سے نفرت کے بغیر جو ہے ہندو قوم پرستی کا کوئی وجود ہے، تو نفرت کا جذبہ انسان کے اندر موجود ہے، لیکن یہ نفرت جو ہے انورٹڈ، یہ قوم کی محبت بھی انسان کا حصہ ہے، انسان محبت کرتا ہے اپنے والدین سے، اپنے اقربا سے، وہ ایک اچھی چیز ہے، لیکن ظلم یہی ہے نا کہ اچھی چیزوں کو مس کرتے ہیں، اور یہ جو قوم کی محبت ہے اصل میں اس میں جو محبت اس میں حب حسین کم ہے، بغض معاویہ زیادہ ہے، یعنی گو کہ آپ بات کرتے ہیں محبت پاکستان سے یا ہندوستان سے، لیکن اصل جو جذبہ کار فرما ہے وہ نفرت کا ہے، یعنی انورس، یہ مطلب یہ ہمارے انفارچونیٹلی ہمارے شیعہ بھائیوں میں بھی ہے کہ اصل میں مطلب بات تو امام علی اور امام حسین کی محبت کی کرتے ہیں، لیکن اصل جو جذبہ ہے وہ بغض معاویہ ہے، یعنی دوسروں کا بغض، جن کو وہ سمجھتے ہیں کہ اہل بیت علیہ السلام کے
علیہ السلام کے دشمن ہیں، نعوذ باللہ۔ تو ان کو بعد آنا چاہیے اس سے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ قوم پرستی کی جو بنیاد ہے وہ کیونکہ بظاہر محبت ہے قوم کی، لیکن اس میں اصل جو جذبہ کار فرمایا وہ نفرت کا، وہ نفرت کا جذبہ جو انسان کے اندر موجود ہے محبت کی طرح، تو اس کو ایکسپلائٹ کرتی ہے۔ اور دوسری چیز ہے اس سے بھی بڑا خوف، دوسرے کا خوف، تو ہندو کا خوف، اس کے بغیر مسلم قوم پرستی یا پاکستانی قوم پرستی نہیں چل سکتی۔ پاکستان مسلمانوں کا خوف، اس کے بغیر ہندو قوم پرستی کا کوئی وجود نہیں۔ تو یہ دو جذبے جو ہے اس کو استعمال کیا جاتا ہے جو انسان میں ہمیشہ سے موجود رہے ہیں، اور قومی عصبیتیں بھی ہمیشہ سے موجود رہی ہیں، لیکن جو چیز موجودہ قوم پرستی کو صرف پرانی قوم پرستیوں سے ممتاز کرتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ ایک سیاسی چیز ہے، یعنی اس کی بنیاد ریاست۔ قوم ایک معاشرتی اکائی نہیں جس کا اسلام جو ہے اقرار کرتا ہے ایک معاشرتی کا۔ اس قوم سے مراد جو ہے مطلب پٹھان ایک قوم ہے، یا افغان ایک قوم ہے، یا عرب ایک قوم ہے، یا فارسی بولنے والے ایک قوم ہے۔ ان قوموں کا اقرار کرتا ہے معاشرتی سطح، کیونکہ اس کی بنیاد جو ہے خاندان ہے، خاندان کی بات محبت ہے، اور معاشرے کی بنیاد معاشرہ ایک بڑا خاندان ہے، تو وہ تو اس لیے ہے کہ لوگ تم ایک دوسرے کو پہچانو۔ لیکن جس چیز کی بنیاد جدید قوم پرستی ہے وہ سیاسی ہے، اس کا کوئی وجود اسلام میں نہیں ہے، کیونکہ اسلام خود دین ہے، تو مطلب یہ ہے کہ قوم پرستی اس کے مقابلے میں ایک دین ہے۔ جب اس کو آپ ایک سیاسی اکائی کے طور پہ قبول کرتے ہیں تو وہ کیسے اس کو قبول کر سکتا ہے؟ اور اس قوم پرستی کی بنیاد ریاست ہے، اور ریاست کی آپ قوت جمع کرتے ہیں ریاست کی، تاکہ اور قوت کس طرح جمع کریں گے؟ سرمایہ داری۔ تو یہ جو ہے نفرت اور جو محبت کی انویژن ہے، اور خوف، دوسرے کا خوف، یہ دو بنیادیں ہیں جس کو بنیاد بنا کے جو ہے قوم بنایا جاتا ہے لوگوں۔ قومیں سیاسی معنوں میں ایگزسٹ نہیں کرتی، قوم بنایا جاتا ہے، یعنی پاکستانی قوم موجود نہیں تھی، اس کو بنایا گیا نا۔ ہندوستانی قوم، ہندو قوم کوئی موجود نہیں تھی، ہندو مطلب مذہب ہے، اور اس میں بھانت بھانت کی قومیں ہیں، مسلمان بھی میں بھی بھانت بھانت کی قومیں ہیں، لیکن پاکستان کو ایک قوم بنایا گیا، ہندوستان کو ایک قوم ہے، اور عموماً جو ہے اس کے لیے بڑے قتل عام کی ضرورت ہوتی ہے، اور جس بنیاد پہ بنایا جاتا ہے وہ ایک تاریخ گھڑی جاتی ہے جس کا مطلب حقیقت میں اس میں تھوڑے بہت ہوتا ہے، لیکن حقیقت بات کا بتنگڑ بنایا جاتا ہے، اسی کو ظلم کہتے ہیں۔ اس لیے وہ اینڈرسن نے جو کتاب لکھی اس نے نیشنلزم پہ اس میں کہا امیجنڈ کمیونٹیز اور یعنی قوم بنائی جاتی ہے تاریخی بنیاد پہ، اور ایک زبان کی بنیاد پہ، اور ایک زبان موجود نہیں ہوتی۔ یہ اردو مطلب یہ ہے کہ یعنی اردو کو یا ہندی کو یا انگریزی کو، یہ زبانیں جو ہیں اس طرح کی زبانیں نہیں تھی، لیکن ان کو جو ہے قوم بنایا جاتا ہے قتل عام کے ذریعے، اور زبانوں کو قتل کر کے بھی، اور روایات کو بھی قتل کر کے، یعنی انگریزوں کی یعنی انگلستان میں ہزاروں زبانیں بولی جاتی ہیں، یا سینکڑوں زبانیں بولی جاتی ہیں، ان کا قتل عام کیا گیا، لیٹن کا، گیلک کا، اور دوسری زبانوں کا، اور انگریزی کو مسلط کیا گیا، اور آئرش کا قتل عام کیا گیا صدیوں تک، اسکاٹش کا قتل عام کیا۔ اس کے نتیجے میں انگریز قوم جو ہے اس کا وجود میں، حقیقت میں اس کا کبھی وجود میں نہیں تھا۔ تو جو اسی طرح مطلب پاکستان اور ہندوستان میں یہ جو قتل عام ہوا، اور اس کی بنیاد پہ جو ہے یہ قومیں بنی ہیں،
اور زبانوں کا قتل ہوتا ہے، روایات کا قتل ہوتا ہے، یعنی ٹریڈیشنل روایات، اس کے نتیجے میں قوم پرستی وہ فضا، وہ زمین تیار کرتی ہے جس میں بالآخر جو ہے لبرلزم، جو سرمایہ داری اور نفس پرستی عام ہوتی ہے، اور اس کے نتیجے میں لبرلزم کا بھی فروغ ہوتا ہے، استعمار کا بھی فروغ ہوتا ہے، سوشلزم کا بھی فروغ ہوتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ ایک تناظر دینے کی کوشش کی، اس پہ بات جاری رکھیں گے انشاءاللہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ صلی وسلم علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔